إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرا عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے اسلام کے نواقض. کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر انسان اس کو کرے گا، اگر انسان کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو، وہ کمی پائی جاتی ہو، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اہل علم نے
اسلام کے ایسے نواقص بیان کیے ہیں جو رشتہ اسلام کو برباد کر دیتے ہیں، رشتہ اسلام سے دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور جس کسی کے اندر بھی یہ تمام کی تمام برائیاں یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر پائی جاتی ہو تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر وہ کفر میں چلا جائے گا۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، نمبر 1 پہلا کام، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا نہ ٹیکو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر نہ مانو۔ اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو سن لو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن سن لو شرک کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ پیشانی جھکاؤ گے تو سن لو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان شرک کر لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ کھلے گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو شرک کے اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے میرے بھائی، ہم اور آپ بارہا تقریروں کے ذریعہ سنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا، اور سن لو شرک کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ انیائے ہے۔ انیائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کبھی کسی جمعہ میں کہا تھا کہ انیائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انیائے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سر کے اوپر جو ٹوپی پہنی جاتی ہے وہ سر میں پہننے کے بجائے پیر میں پہنا جائے، یہ ٹوپی کے ساتھ انیائے ہے۔ جوتے چپل پیر میں پہنا جاتا ہے، پیر میں پہننے کے بجائے سر کے اوپر رکھا جائے، یہ جوتے چپل کے ساتھ انیائے ہے۔ جب کھلانے والا وہی، پلانے والا وہی، مارنے والا وہی، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ یہ پیشانی جھکایا جائے، یہ پیشانی کو کسی اور کے سامنے ٹیکا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا انیائے ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے۔ نمبر 2 دوسرا کام، یعنی کوئی شخص اپنا وسیلہ بناتا ہو جو اس دنیا سے جا چکا۔ مثال کے طور پر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی اچھا انسان، کوئی نیک آدمی، کوئی بزرگ مر جاتا ہے تو لوگ اس کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے دعائیں کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اللہ کے فلاں نیک بندہ تو بڑا متقی تھا، تو بڑا پرہیزگار تھا، ہمیں بچہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچہ دلوا دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے پیارے ساتھی؟ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کے ذریعہ وسیلہ بنا کر کے اگر آپ پکارتے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیوں آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ زمر کی آیت اللہ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو کوئی بھی شخص اور تم جسے اپنا اولیاء بنا رکھے ہو، اپنا شریک بنا رکھے ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تم جسے اپنا اولیاء بنا رکھے
ہو, اپنا دوست کو بنا رکھے ہو. کیوں بنا رکھے ہو؟ کیوں اولیاء ٹھہرا رکھے ہو؟ کیوں اپنا شریک بنا رکھے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ ہم اس کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمیں وسیلہ بنا کر کے دعائیں قبول کی جائے گی. ایسا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے, یہ لوگ جو آپس میں اختلاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ فرما رہا ہے اور لوگوں تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, جو کچھ نہیں پہنچا سکتا ہے؟ تم ایسی چیز کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اور اگر تم جھکتے ہو فَإِن فَعَلْتَ, اور اگر تم نے ایسا کر دیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تم کھلے گمراہ میں پڑ گئے, تم کھلے گمراہی میں چلے گئے. اور آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ فاطر کے اندر فرماتا ہے, آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اور لوگوں جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کے برابر بھی نہیں ہے, وہ قطمیر کا مالک بھی نہیں ہے. قطمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللفافۃ التی تکون علی نبات التمرہ, کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتی ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے. جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتی ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے. پھر جب وہ اس کا بھی مالک نہیں ہے تم ایسی چیز کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا بھی وہ مالک نہیں ہے. اور چلو ہم مان بھی لے کہ اگر وہ تمہاری پکار کو سن لے, ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم, تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا ہے. جب وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, پھر اسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو میرے پیارے ساتھی؟ وسیلے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے دعا پہنچانے کی. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے, دوسرے پارے کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او لوگوں جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو, کفار مکہ بھی اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے اے اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, آپ کہہ دیجئے انی قریب, کہ وہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شرط یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے تو صرف مجھے سے مانگے, بندہ پکارے تو صرف مجھے کو پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں, میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ دوسرا کام ہے جس سے اسلام سے انسان نکل جاتا ہے اگر انسان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے. نمبر 3, تیسرا کام جو دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, بھلے انسان اس پر عمل کرتا ہو لیکن جو شخص اسے بغض رکھے گا وہ کافر ہے. اور اس بات پر امت کے علماء کا اتفاق ہے, منافقین میں اس طرح کا خصلت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, اور وہ اسلام کے بعض ظاہری احکام پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ بغض بھی رکھتے ہیں اور ان سے متعلق برے حالات کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ منافقون کے اندر فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, اور اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق لوگ یہ جھوٹے ہیں, یہ مکار ہیں, یہ کذاب ہیں.
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن اخانا، اور جب کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ جو منافق کی ہے یہ 3 علامت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اے نبی جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو کفر لیے ہوئے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُمْ إِذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو یہ لوگ، یہ منافق لوگ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا کام ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام، جو دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس کا مذاق اڑایا جائے، اس دین کا مذاق اڑایا جائے، اس شریعت کا مذاق اڑایا جائے، چاہے وہ ثواب کا ہو یا سزا کا ہو یا جزا کا ہو، کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جائے، کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی اور اس کا رسول ہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رہ گئے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا، تم بہانے نہ بناؤ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے ہیں، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اگر مذاق اڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک طریقے سے پھٹکار اور ڈانٹ ان کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری قوم کے لیے اتنا سخت اور اتنا خطرناک الفاظ استعمال نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مطففین کی آیت ہے، 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جب یہ منافق لوگ، یہ جو گنہگار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ لوگ آپس میں آنکھوں میں اشارہ کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اگر کوئی انسان پہلے بے نمازی تھا، اگر کوئی انسان پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، غلط کام کرتا تھا، چوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا اور اگر وہ مسجد کی طرف آتا ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو، تو آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے ٹکٹکی لگاتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے آپس میں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی خوبصورت لڑکی وہاں سے گزر جائے تو لوگ ٹکٹکی باندھ کر کے، لوگ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور یہ برائی میرے پیارے ساتھیوں معاف کیجئے صرف نوجوانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ برائی بزرگ حضرات میں، جن کی عمر 50-40 لمٹ کراس کر گیا ہو، ان کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو شخص بھی دین کا مذاق اڑائے، رسول کا مذاق اڑائے، جو اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس کا مذاق اڑائے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا کام ہے۔ نمبر 5، پانچواں کام، مشرکوں کی طاقت کو بڑھانا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او لوگو یہود و نصارہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہے۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم اسے اپنا دوست بناتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ میرا دوست ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ اسی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آج بہت سارے بھائی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم غیر مسلم کو دوست بنا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم غیر مسلم کو دوست کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ غیر مسلم کو دوست نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ دوست نہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، اٹھے بیٹھے کھائے۔ اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آیا جائے، لیکن آپ اسے اپنا دوست بنائے یا پھر یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے تو وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ کیسے نہیں دوست ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہمارے نبی کے دشمن ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو غیر مسلم کو آپ اپنا دوست نہیں بنا سکتے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ پانچواں کام ہے۔ نمبر 6، چھٹا کام، جو دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نکلنے کی اجازت ہے، نکلنے کا حق ہے۔ جس طریقے سے حضرت خضر کو شریعت موسیٰ سے نکلنے کی اجازت تھی تو وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور لوگوں یہ جو دین اسلام ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم تلاش کرو گے، کوئی اور دین تلاش کرو گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین تمہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب نسائی کے اندر لائے ہیں۔ حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد اور بھی بہت ساری لکیریں کھینچی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، اگر تم اس لکیر پہ چلو گے، اس راستے پہ چلو گے، تو تمہیں شروع میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں شروع میں حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، تمہیں شروع میں پانچوں ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، تمہیں شروع میں چوری سے، شراب سے، غلط کاموں سے، زنا سے بچنا پڑے گا، لیکن بعد میں آگے چل کے یہ راستہ تمہارے لیے بہت سہل اور بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ارد گرد اور بھی جو تم لکیریں دیکھ رہے ہو، اگر تم ان راستے پہ چلو گے تو تمہیں شروع میں تو بہت کچھ تمہیں مل سکتی ہے، لیکن بعد میں آگے چل کے یہ تمام کے تمام راستے تمہارے لیے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو ابھی پڑھی گئی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور لوگوں یہ جو دین اسلام ہے یہ میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر تم اس دین کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرو گے، کوئی اور دھرم تلاش کرو گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین تمہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور لوگوں جو کوئی بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر کے آئے گا، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین، وہ دھرم قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو جو کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو
کہ اللہ کے نبی نے جو شریعت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس سے نکلنے کا حق ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ چھٹا کام ہو گیا۔ نمبر 7واں کام، میرے پیارے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ 7واں کام کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے دین سے منہ موڑ لینا، نہ اسے سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کے اندر فرماتا ہے، اگر آج آپ لوگوں کو توفیق ہوئی ہوگی تو فجر کی نماز میں امام صاحب سے پہلی رکعت میں یہ آیت کریمہ ضرور سنے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے، جو کوئی بھی شخص قرآن سے منہ موڑتا ہے، دین سے منہ موڑتا ہے، حدیث سے منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو کوئی بھی شخص اللہ کے دین سے منہ موڑے، اللہ کی بات سے منہ موڑے، رسول سے منہ موڑے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو جو کوئی بھی شخص اللہ کے دین سے منہ موڑے، اللہ کی باتیں نہ سیکھے، قرآن نہ پڑھنا آئے، قرآن کی تعلیم نہ پڑھنا آئے، تو کل اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، کاروبار میں تب کر دیتا ہے، آخرت میں تو ان کے لیے بہت خطرناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کے کاروبار میں، بزنس میں ٹف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی دین سے منہ موڑ لے، جو کوئی بھی شخص قرآن و حدیث کی باتوں سے منہ موڑ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی جو روزی روٹی ہے، جو کاروبار، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے بزنس کو ٹب کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو دنیا کی حالت ہے، کل قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اللہ کے دین کی باتوں کو نہ سیکھتا ہو، قرآن و حدیث پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کا میننگ اور ترجمہ تو سمجھنے کی دور کی بات ہے میرے بھائی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جسے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جسے 10 12 13 سورتیں یاد نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن ذرا سوچئے تو صحیح کہ ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں بھائی، کیوں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اس لیے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اللہ کہے گا کہ جس طریقے سے تو دنیا کے اندر اندھا بن گیا تھا، قرآن حدیث کی باتیں ہوتی تھی، تم سیکھا نہیں کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جمعہ کا کوئی آداب نہیں، کسی کو نہیں پتا ہے، مولوی صاحب خطبہ دے رہے، لوگ آ رہے، باتیں کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن آتا ہو، آنے کے بعد اگر اذان سے پہلے آتا ہو، منبر رسول پہ خطیب چڑھنے سے پہلے اگر آتا ہو، اور اگر وہ جمعہ کا خطبہ آرام سے سنتا ہو، سکون سے سنتا ہو، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بات تو کرنا دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں کرتا ہو، سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج لوگ آ رہے ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھ رہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نوجوان میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جوانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو صحیح سے استعمال کریے۔ پچھلے جمعہ جوانی کے بارے میں خطبہ سن چکے ہیں،
تو آپ اللہ کی دین کو سیکھیے، اللہ کی باتوں کو سیکھیں، اللہ کے دین سے منہ نہ موڑے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اندھا کر دے گا، جس طرح آپ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین سے اندھا بن گئے ہیں۔ تو یہ 7واں کام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو اہم تھی میں نے اسے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو 7 چیزیں ہیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہو تو آپ اسلام کے دائرے سے نکل کر کے آپ کفر میں چلے جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اس دنیا کے اندر بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کیا کیا سازشیں، کیا کیا ظلم رچا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان تمام ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔